عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ خدا کے نزدیک دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ یعنی جو خداوند عالم کا پسندیدہ دین ہے، جس دین کو خداوند عالم نے پسند کیا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام کے قوانین اس طرح کے ہیں جو انسان کی فلاح اور بہبودیت چاہتے ہیں، جس پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی نجات یافتہ ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یعنی دین اسلام کے جو قوانین ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے تو اسے دنیا میں بھی اچھائی نصیب ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی اچھا سمجھا جاتا ہے، دنیا والے بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں اور اسے اس کا اجر آخرت میں بھی اچھا ملے گا۔ یعنی اگر وہ دین اسلام کے قوانین پر عمل کرتا ہے اور دین اسلام کے قوانین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق نہیں کیا لیکن صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ تو اب جو انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس دنیا میں جن کاموں کو انجام دے رہا ہے، ان تمام کاموں سے انسان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ عبادت الہی کو انجام دے۔ یعنی وہ اگر کاروبار کر رہا ہے تو اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہو، وہ اگر پڑھائی کر رہا ہے تو اس کا پڑھائی کرنا بھی عبادت ہو، وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا نماز پڑھنا بھی عبادت ہو۔ یعنی اگر اپنے تمام کاموں کو وہ حکم پروردگار کے مطابق انجام دیتا ہے تو اس کے تمام کام عبادت کہلائیں گے۔ تو یہ عبادت کس لیے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے اس دین اسلام میں عبادت کو مقصد قرار دیا ہے۔ تو جو قوانین بتائے گئے ہیں دین اسلام کے، وہ بے عین ہی عبادت شمار ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب انسان اپنے تمام کاموں کو اسلام کے قوانین کے مطابق گزارتا ہے، اسلام کے قوانین کے مطابق انجام دیتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی فلاح پاتا ہے اور آخرت میں بھی نجات پاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اسی دین اسلام کے قوانین کو پہنچانے کے لیے، اسی دین اسلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے نبیوں کا انتظام کیا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے اور لوگوں تک اس دین اسلام کے قوانین کو پہنچائے۔ ایسے ہی ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس میں یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ یعنی دین اسلام جو ہے وہ اچھائی کی دعوت دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے۔ وہ خود فرما رہے ہیں کہ مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کروں۔ تو یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کہتے کسے ہے؟ اخلاق ہے خلق کی جمع۔ خلق کی جمع کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور خلق یعنی کیا؟ خلق یعنی رویہ، انسان کا برتاؤ، انسان کی عادت، اسے کہتے ہیں خلق۔ اور اخلاق اس کی جمع ہے۔ تو نیک اخلاق کا ہونا اسی لیے کہا جاتا ہے، جس میں بری صفات پائی جاتی ہے اسے بد اخلاق کہا جاتا ہے، اور جس میں اچھی صفات پائی جاتی ہے، جس میں اچھائیاں پائی جاتی ہے، اسے خوش اخلاق کہا جاتا ہے۔
تو اخلاق یعنی برتاؤ، رویہ، عادت، اسے اخلاق کہا جاتا ہے۔ تو دین اسلام میں اچھے اخلاق کی طرف بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یہ اچھا اخلاق کیسے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے؟ وہ اپنے نفس سے لڑائی کرنے سے، یعنی نفس کو مارنے سے انسان کے اندر نیک اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک جنگ سے اصحاب پیغمبر فتح یاب ہو کر آ رہے تھے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی بیان کیا، جب اصحاب فتح یاب ہو کر آ گئے تو پیغمبر اکرم نے تمام اصحاب کو کہا، آپ حضرات کی خوش آمدید کی ان کی، اور ان سے کہا کہ ابھی آپ جہاد اصغر سے آ رہے ہیں، ابھی آپ کو جہاد اکبر بھی کرنا ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ سنا کہ ابھی ہمیں جہاد اکبر کرنا ہے، وہ سوچنے لگے کہ ہم یہ جنگ کر کے آ رہے ہیں جس میں ہماری جانیں جا سکتی تھی، اور پیغمبر اسے جہاد اصغر کہہ رہے ہیں۔ تو اب اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم یہ جو جنگ کر کے آ رہے ہیں، لڑ کر آ رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد اصغر ہے، تو پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ اپنے نفس سے لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ کیوں جہاد اکبر ہے؟ اس لیے کہ اگر لڑ کر میدان جنگ میں مسلمان مر جاتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اسے شہادت کا درجہ نصیب ہوتا ہے اور وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن انسان جب اپنے نفس سے لڑ رہا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے نفس پر فتح یاب ہو گیا تو اس نے جہاد اکبر کیا، لیکن اگر نفس سے ہار جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے، اسے شہادت نصیب نہیں ہوتی۔ یعنی میدان جنگ میں ہار جانے کے بعد، مر جانے کے بعد انسان کو شہادت نصیب ہو جاتی ہے، اور انسان اگر اپنے نفس سے ہار جائے، اپنے نفس سے ہار جائے تو اسے بدبختی حاصل ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس بدبختی کے سبب انسان جہنم میں چلا جائے۔ اسی لیے نفس سے لڑنے کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم ایسے اخلاق پر فائز تھے کہ جس کے لیے خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے رسول آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ یہ ہمارے پیغمبر اکرم کا اخلاق تھا کہ آپ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے۔ امام رضا علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اچھے اخلاق کو حاصل کرو اور برے اخلاق سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اچھا اخلاق انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ برا اخلاق اسے جہنم میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمیں اچھی عادتوں کو اپنانا چاہیے۔ دین اسلام نے ہمیشہ اچھائی کی طرف دعوت دی ہے، اچھی عادتوں کی طرف دعوت دی ہے، اور جو دین اسلام پھیلا ہے وہ زیادہ تر اسی اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ جیسا کہ پیغمبر اکرم کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی بڑھیا تھی جو پیغمبر اکرم کی سخت ترین دشمن تھی، اور جب بھی پیغمبر اکرم راستے سے گزرتے تھے تو راستے میں اس بڑھیا کا گھر تھا، تو وہ دشمنی میں پیغمبر اکرم کی یہ کیا کرتی تھی کہ اپنے گھر کا تمام کچرا کوڑا جمع کر کے رکھتی، اور جب پیغمبر اکرم وہاں سے گزرتے تو وہ آپ کے جسم اطہر پر اس کوڑے کرکٹ کو ڈال دیا کرتی تھی۔ پیغمبر خاموشی سے وہاں سے چلے جاتے۔ پیغمبر اکرم کا یہی معمول تھا، اسی طرح سے وہ روزانہ جایا کرتے تھے، اور وہ بڑھیا روز اسی طرح سے
کچرا ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک روز یہ ہوا کہ کچرا نہیں آیا، تو پیغمبر اکرم نے سوچا کہ یہ کچرا کیوں نہیں آیا۔ جب لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا سخت بیمار ہے، مریض ہے۔ آپ نے دق الباب کیا، دروازہ کھولا گیا۔ جب آپ جا کر دیکھے تو وہ بڑھیا بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور وہ یہ کہنے لگی، آپ اپنا بدلہ اب لینے آئے ہو جب میں مریض ہو چکی ہوں۔ تو پیغمبر اکرم کا اخلاق دیکھیے، آپ نے کہا کہ میں تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، میں تیرا حال دریافت کرنے آیا ہوں اور پوچھنے آیا ہوں کہ تو کیسی ہے۔ جب اس نے پیغمبر اکرم کا یہ حسن اخلاق دیکھا تو اس نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جب انسان اخلاق کو، نیک اخلاق کو اختیار کرتا ہے تو دین اسلام میں جو بھی عمل بتایا گیا ہے اس کی حکمت ایک پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہر چیز کی ایک حکمت ہوتی ہے۔ اسلام میں جو بھی قوانین بنائے گئے ہیں وہ حکمت عملی کے ذریعے سے ہے، بغیر حکمت کے کوئی عمل نہیں ہے۔ تو جو نیک اخلاق انسان اختیار کرتا ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ جب انسان نیک کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس میں فلسفہ کیا پوشیدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے کہ انسان کی روح کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم نیک کام کو انجام دیتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، تو ہمارے اندر سے ہماری روح شاد ہوتی ہے، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے ایک اچھے کام کو انجام دیا ہے۔ تو پہلا فلسفہ یہ ہے اچھے اخلاق کا کہ انسان کی روح شاد ہوتی ہے۔ دوسرا فلسفہ کیا ہے نیک اخلاق کا؟ کہ نیک اخلاق دوستی کا باعث ہوتا ہے۔ یعنی جس انسان میں اچھی صفات ہوتی ہے، اچھی عادتیں ہوتی ہے، لوگ اس کے دوست بنتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اچھا اخلاق دوستی کا باعث اور کینے کے دور ہونے کا موجب بنتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا نصف ایمان ہے۔ یعنی خندہ پیشانی سے پیش آنا، اچھے برتاؤ کے ساتھ ملنا، یہ نصف ایمان کہلاتا ہے، آدھا ایمان کہلاتا ہے۔ اور تیسرا فلسفہ اچھے اخلاق کا کیا ہے؟ گناہوں کی نابودی، یعنی انسان کے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح سورج برف کو پگھلا کر ختم کر دیتا ہے، اسی طرح اچھا اخلاق گناہوں کی نابودی کا باعث ہوتا ہے۔ کیا بہترین مثال امام نے پیش فرمائی ہے کہ جب آپ برف کو تیز دھوپ میں رکھو گے تو وہ آہستہ آہستہ پگھلنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے پانی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نیک اخلاق کو اپناتے ہیں، اچھی عادتوں کو اپناتے ہیں جس کا حکم دین اسلام نے دیا ہے، اچھی عادتوں کے اپنانے کے باعث آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے، ہمارے اندر سے وہ بری عادتیں ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ تمام برائیاں ختم ہو جاتی ہے اور اچھائیاں ہی باقی رہ جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے نیک اخلاق اپنانے کا نتیجہ کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، برا اخلاق انسان کے نیک اعمال کو اسی طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح سرکہ شہد کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی امام بتا رہے ہیں کہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سرکہ اور شہد ایک ساتھ نہیں ملانا چاہیے، کیونکہ سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو امام مثال دے رہے ہیں کہ جن کے اندر بری صفات پائی جاتی ہے، جو برائیوں کو اپناتے ہیں، تو برائیوں کو اپنانے کے باعث اس کے اندر سے اچھائیاں
ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اگر اس کے اندر اچھائیاں پائی بھی جاتی ہو تو جب اس کی برائیوں کو انسان دیکھتے ہیں تو اس سے دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جو برائیاں ہوتی ہے وہ گناہوں کا باعث ہوتی ہے اور انسانوں سے دوری کا باعث بنتی چلی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روز قیامت وہی میرے نزدیک ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اور لوگوں سے نزدیک ہوگا۔ یعنی اچھا اخلاق آخرت میں ہمیں ائمہ اہل بیت سے بھی نزدیک کرنے والا ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان حسن خلق یعنی اچھے اخلاق کے ذریعے سے روزہ دار اور شب زندہ دار شخص کا اجر پا سکتا ہے۔ یعنی جو اجر و ثواب ایک روزے دار کو ملتا ہے، جو ثواب ایک شب بیداری کرنے والے کو ملتا ہے، یعنی جو شب میں جاگ کر نماز شب کو ادا کرتا ہے، وہی اجر و ثواب اچھے اخلاق رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اور اچھا اخلاق گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ کسی شخص نے گناہ کو انجام دیا، اب اگر وہ اچھے اخلاق کو اپناتا ہے تو یہ اچھے اخلاق اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مسافر مومن کے سامنے مسکرانا گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسافر آیا ہو، مسافر آتا ہے تو وہ پریشان بھی ہوتا ہے، جب آپ مسکراتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ نے ایک مومن بندے کو خوش کیا تو اس کے ذریعے سے آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حسن خلق ایمان کی علامت اور رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہو، آپ کے رزق میں بڑھوتری ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھا اخلاق اپنائیں۔ اور آٹھویں چیز ہے، امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار اور انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے وہ لوگ کامل ترین ہیں جن کا اخلاق اچھا ہو، اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ کتنی بہترین تعریف امام نے دین اسلام کی ہے۔ آج لوگ دین اسلام سے نفرت کرتے ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اچھے اخلاق کو چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو ڈیفینیشن امام نے بتلائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، تو اس ڈیفینیشن کو، اس تعریف کو مسلمانوں نے بھلا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ محفوظ رہے، سلامت رہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ پورا اس کا ایمان کامل ہوتا ہے جو نیک اخلاق رکھتا ہو۔ لیکن آج بہت کم ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جن کا اخلاق نیک ہو، جن سے دوسرے لوگ سلامت ہو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یہ جو دین اسلام پھیلا ہے، ہمارے اماموں کے نیک اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے۔ نیک اخلاق مخالفت نفس سے حاصل ہوتا ہے، اور مخالفت نفس کا نتیجہ دیکھیے کہ جب انسان مخالفت نفس کرتا ہے تو وہ اسلام بھی قبول کرتا ہے۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے۔ ایک کافر شخص ہے، جب وہ آیا تو آنے کے بعد علاقے میں اس نے ایک عمل کو انجام دینا شروع کیا کہ لوگ جو ان کی پوشیدہ نیت ہوتی تھی وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کافر انہیں بتا دیتا تھا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے گھر میں کیا ہے۔ جب امام کو اس بات کا پتہ چلا ایک کافر شخص ہے اور اس طرح سے عمل کو انجام دے رہا ہے جس سے لوگوں کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، تو امام سادہ لباس میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کے پاس آتے ہیں۔